ادب کا حص زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید جا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا اجی سامنے سرکار کے جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھٹ جائیں اسی لیے نبی نے چنی ہے کالی کمبلی اپنی اسی لیے نبی نے چنی ہے کالی کمبلی اپنی دوش نبی ہے جائے سکونت حسین کی دوش نبی ہے جائے سکونت حسین کی طے کر سکے گا کیا کوئی مسافت حسین کی طے کر سکے گا کیا کوئی مسافت حسین کی مکہ اور مدینے کی تاریخ بڑھ گئی مکہ اور مدینے کی تاریخ بڑھ گئی یہ سیرت حسن کی ہے تو وہ صورت حسین کی یہ سیرت حسن کی ہے تو وہ صورت حسین کی آنا نہ یہاں چوچ چوچ میں کر لیے آنا نہ یہاں چوچ چوچ میں کر لیے ارے ان کے ہاتھیوں کو کافی ہے ہیبت حسین کی ان کے ہاتھیوں کو کافی ہے ہیبت حسین کی تاریخ و فلسفہ کچھ بھی کہے لوگوں تاریخ و فلسفہ کچھ بھی کہے لوگوں دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محبوب مولا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ عظمت اہل بیت کانفرنس میں جمع ہوئے اللہ تعالیٰ بانی محفل کے عمر دراز فرمائے اور ان کے فیضان کو ان کی اس خدمت کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے مختصر سا وقت ہے اور بات بہت طویل ہے اور پچھلے علماء کرام سے بھی آپ نے عظمت اہل بیت سماعت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے کیا عظمت ان کو عطا فرمائی ہے یہ اہل بیت کی محبت میں نام سنتے ہی یہ حسنی حسینی سیدوں کا جو سیلاب یہاں جمع ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں اہل بیت کی محبت میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اجر کیا ہے اس محبت کا ثمر کیا ہے میرے بزرگوں دوستو اس محبت کا اجر بے حد اس کا اجر ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن ایک مختصر سی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پیش کر اپنی جگہ لے لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں جس طرح ستاروں کے درمیان میں چاند ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے میرے بزرگوں دوستو آج انسان پریشان ہوتا ہے کوئی مسئلہ ان سے لاحق ہوتا ہے وہ فوری اپنے وظیفے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے علماء سے پیر و مرشدین سے مشائخین سے وہ علماء کرام سے عاملین سے وہ وظائف پوچھتا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے مسئلہ حل ہو جائے تو ہر انسان مسئلے کے لیے کسی نہ کسی مفتی کسی نہ کسی عالم کسی نہ کسی مشائخ مرشد سے تعلق پیدا کرتا ہے لیکن یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہوگا صحابہ سے کہ کیا میں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے تمہاری آخرت بھی بہتر کر دے تو اندازہ لگائیے صحابہ کتنے بے چین ہوں گے اس جواب کو سننے کے لیے اس وظیفے کو جاننے کے لیے صحابہ
صحابہ کتنے بے چین ہوں گے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے, ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے جلد ہمیں وہ وظیفہ بتا دیجئے, جلد سے جلد ہمیں وہ وظیفہ بتا دیجئے. میرے بزرگوں دوستوں ذرا اندازہ لگائیے, کوئی عام انسانوں سے سرکار خطاب نہیں فرما رہے ہیں, عام مولویوں سے خطاب نہیں ہے, عام عالموں سے خطاب نہیں ہے, عام مفتیوں سے خطاب نہیں ہے, بلکہ صحابہ اکرام سے مخاطب ہے. اولیاء سے بھی خطاب نہیں ہے, اغواث سے بھی خطاب نہیں ہے, ابدال سے بھی خطاب نہیں ہے, ولیوں کے سردار غوث اعظم سے بھی خطاب نہیں ہے, بلکہ صحابہ اکرام جن کے متعلق کہا گیا, جن کی عظمتوں کا حال یہ ہے. اس مجلس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہے, حضرت فاروق اعظم بھی ہے. صدیق اکبر جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر وہ ہے کہ اگر نبوت مجھ پر ختم نہیں ہوتی تو ابو بکر پر نبوت ختم ہوتی, ابو بکر پر نبوت ختم ہوتی. اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. تو میرے بزرگوں دوستوں اس قدر عظمت والے صحابہ ہیں, ان کے درمیان میں سرکار اعلان فرما رہے ہیں اور وہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے جلد ہمیں یہ وظیفہ بتا دیجئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں سنو, اے ابو بکر سنو, اے عمر سنو, اے عثمان سنو, اے علی سنو, اے عمار سنو, اے جابر سنو, اے ابو ہریرہ سنو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے, تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے, تو میری اہل بیت سے محبت کرو, اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت یہی وظیفہ ہے. اگر تم ان سے محبت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. پھر سرکار نے بات یہی ختم نہیں فرمائی, اس کے بعد آگے فرمایا اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو توکل حاصل کرے, تم اگر متوکل بننا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو, اللہ تمہیں توکل کی دولت عطا فرما دے گا. پھر فرمایا اگر تم علم کی دولت چاہتے ہو میری اہل بیت سے محبت کرو, اللہ تمہیں علم کے خزانے عطا فرما دے گا. پھر فرمایا اگر تم حکمت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو, اللہ تمہیں حکمت کے خزانوں سے مالا مال فرما دے گا. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو, تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو, اللہ تمہیں ایمان والی موت عنایت فرمائے گا. پھر کہا اے لوگ صاحب سنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خبر کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو میری اہل بیت سے محبت کرو, اللہ تمہیں خبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا. اگر تم چاہتے ہو حشر کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہو میری اہل بیت سے محبت کرو, اللہ حشر کی ہولناکیوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ حشر کے دن تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو میری اہل بیت سے محبت کرو, اللہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤ تو میری اہل بیت سے محبت کرو, اللہ تمہیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گا. اگر تم چاہتے ہو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اے میرے صحابیوں سنو میری اہل بیت سے محبت کرو, اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ وظیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا من واللہ, اللہ کی قسم من احبہما ربحٌ فی الدنیا والآخرہ, جو کوئی میرے حسن و حسین سے محبت کرے گا اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے عظمت اس اہل بیت کے اس کانفرنس
کانفرنس پہ جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما دے اور ہمارے چیئرمین صاحب مولا تعالیٰ یہ جو محفل کو سجائے ہیں ان کی اس کاوش کو قبول فرما کر ان کی دنیا کو بھی بہتر فرما دے ان کی آخرت کو بھی بہتر فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ